بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کی خود بخود آنکھ کھل جائے نماز تہجد کے لیے، سمجھو کہ اس کی حاضری میرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں میں بیٹھ کر اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے۔ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، وہ سیدھی عرش کے پاس جاتی ہیں، سیدھی عرش پر جاتی ہیں۔ اگر کوئی نوجوان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے منزلیں کی، مقام پایا، وہ نماز تہجد ہی سے پایا۔ کیونکہ جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھ جاؤ، اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ سب سے پہلے جو دعا یہ مانگنی چاہیے جب انسان کی آنکھ کھلے تو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے کے بعد اٹھے، مسواک کرے اور کامل وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اور اس وقت اپنے رب سے جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سب سے پہلے میرے خیال میں تو آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی بخشش کی دعا، ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جتنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اپنی صحت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جو آپ کی نیک حاجات ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب تک انسان بیٹھا تہجد کے بعد اپنے رب کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تب تک ملائکہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ جب وہ دنیا کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ملائکہ آسمان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو ذکر اذکار آتا ہے وہ کریں، جو تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت زیادہ کریں، اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں سے کوئی نام کی زیادہ تسبیح کریں، کیونکہ جب فرشتے ملائکہ واپس جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں گئے تھے، کیا دیکھا؟ حالانکہ بہتر اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ مولا تیرا بندہ بندگی کرتا ہوا دیکھا، وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ جنت مانگتا ہے، دوزخ سے نجات مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ مولا اگر جنت دیکھ لیں تو سر سجدے سے نہ اٹھائیں، اگر دوزخ دیکھ لیں تو ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں اور سر سجدے میں رکھیں۔ تو میرا مالک ان فرشتوں کو کہتا کہ گواہ ہو جاؤ، قیامت والے دن میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ آپ کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھیں۔ اگر کسی آدمی نے نماز تہجد کی نیت کی ہے مگر نماز تہجد پڑھ نہیں سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اللہ رب العزت اس کو نیند تو اس نے پوری کر لی، نیند کا صدقہ اللہ اس کو اپنی طرف سے بنا دے گا، نیند کو صدقہ بنا دے گا، اور جو نماز کی نیت کی ہے اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو میرے بھائی آپ اٹھا کریں، نماز تہجد ادا کیا کریں، 5 وقت نماز کی بھی پابندی کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔